اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او كالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو خوشی دے، اطمینان دے، سکون دے، اور یہ اطمینان دینے والی چیز قرآن سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی اطمینان قلب جڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کا ذکر ہی اطمینان قلب دیتا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر اور کیا اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنی آیا نمبر 259 کے اوپر جائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ پیچھے ہم نے طاغوت کی مثال پڑھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا یعنی نمرود کا کیسا مکالمہ ہوا، اور حضرت ابراہیم نے کیا دلیل دی جس کی وجہ سے وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، پریشان ہو کے رہ گیا، خاموش ہو گیا رہ گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کا جواب کیا وہ دے۔ تو ایک تو دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت کے رستے دکھاتا ہے۔ ان کی زندگی میں وہ وقت آتے ہیں جب ان کو حق نظر آتا ہے، لیکن وہ کسی بھی انسانی یا دنیاوی خواہش کے لیے اس حق کو مانتے نہیں ہیں۔ اب نمرود کو سمجھ نہیں آ گئی تھی کہ ڈیفینیٹلی وہ چاند سورج کا مالک تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مشرق میں سے نکالتا ہے، آپ اگر مالک ہو تو چلو مغرب سے نکال کے دکھا دو، اگر وہ مالک ہوتا تو نکال کے دکھا دیتا۔ کیا اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ میں واقعی مالک نہیں ہوں کسی چیز کا؟ تو یہ بات آپ اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا ہے تو انسان کو حیران نہیں چھوڑ دیا کہ اب تم خود سے ہی ڈھونڈو مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب جن تک کتابیں اور پیغمبروں کا پیغام پہنچ گیا ہے ان کا اسی کے حساب سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ اگر یہ ہم کہتے ہیں نا کہ پیغمبر آئے ہیں تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں اوکے، جہاں پیغمبر نہیں پہنچے یا دنیا کے کوئی ایسا کونا ہے جہاں پر جنگل ہے اور وہاں پر کوئی انسان رہ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کا کیا حساب کتاب کرے گا؟ میری پیاری بہنوں، آپ نے ان کی فکر نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق کو پیار کرتا ہے۔ آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنی فکر کریں۔ جن کے پاس کتاب آ چکی ہے، پیغمبر آ چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو درست کریں۔ یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ اسی طرح کا کرے گا جیسے کہ ان کے حالات ہیں۔ اگر انہوں نے یہ دیکھ کے کہ پتے پھول کیسے نکل رہے ہیں کوئی ہے اللہ تعالیٰ، وہ اس طرح بھی کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کے حساب سے ان کا حساب کرے گا۔ تو ہم نے اپنی فکر کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس تو آ چکی ہے نا، ہمارے پاس پیغمبر آ چکے ہیں، ہمارے پاس کتاب آ چکی ہے، ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں موسٹلی سب کی زندگی میں، بلکہ سبھی کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہدایت کی کھڑکی کھولتا ہے اور انسان کو اس کی کمزوری دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دیتا ہے
اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا مدبر ایک اللہ کی ذات ہے، کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں، کوئی مجھے شفا دینے والا نہیں، کوئی میرا کیئر ٹیکر نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور اگر وہاں اللہ دینے پر آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور روکنے پر آ جائے تو کوئی دے نہیں سکتا. اس کو یہ سمجھ آتی ہے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی میں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی میں یہ وقت لے کر آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی مثال دینے کے بعد ایک اور مثال دیتے ہیں تاکہ بالکل معاملہ کلیئر ہو جائے اور انسان کو پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 259، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او یا کا مانند الذی، اس شخص کے. اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ اس شخص کی مانند مرہ، جو گزرا. میم را اس کا روٹ لیٹر ہے، مرہ گزرنا. علی اوپر، قریتن کسی قریہ کے، کوئی بستی جہاں پر لوگ مل کے رہتے ہیں اس کو قریہ کہتے ہیں، اور قرا اس کی جمع ہوتی ہے. وہیا اس حال میں کہ، اب واو کبھی تو اور کے معنی دیتا ہے اور کبھی اس حال میں کہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا حالانکہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس حال میں کہ. ہیا وہ بستی، ہیا کی ضمیر بستی کی طرف جاری ہے، قریہ کی طرف. خاویتن، خاویتن گری پڑی ہوئی تھی. اب خاویہ کا روٹ ہے خوا، واو اور یا. کسی عمارت کا ویران ہو کر گر پڑنا، یعنی اتنی بوسیدہ ہو گئی، اتنی پرانی ہو گئی کہ گر پڑی. ٹھیک ہے، تو وہ بستی کیسی تھی؟ خاویتن، جس کو آپ کہتے ہیں نا روئنز، کہ ٹوٹ پھوٹ جانا پرانا ہونے کی وجہ سے. اعلیٰ اوپر، عروشہا اپنی چھتوں کے، یعنی اپنی چھتوں کے اوپر الٹی پڑی ہوئی تھی، گر چکی تھی، منہدم ہو چکی تھی. اب عرش کس کو کہتے ہیں؟ عین راشین، عرش ہر وہ چیز جو سایہ کرے وہ عرش ہے. ٹھیک ہے نا، تو عروش ہے اپنی چھتوں کے اوپر، یہاں پر چھت کا معنی ہے. وہ اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو ایک بستی میں سے گزرا، اور بستی کا کیا حال تھا کہ وہاں پر روئنز تھے، الٹی پڑی ہوئی تھی، ویران ہو چکی تھی، بوسیدہ ہو کے گر چکی تھی وہ. قالا، اس شخص نے دیکھا اور کہا، یعنی قالا اس نے کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا وہ، ہادہی اس یعنی بستی کو، اللہ اللہ، بعد موتہا اس کی موت کے بعد. اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو سب مر کھپ گئے ہوئے لوگ، پرانے ہو چکی ہے، یہ تو ان کی بستی بھی پرانی ہو چکی ہے، تو وہ لوگ تو مر کھپ کے ہڈی بھی، ان کی ہڈیاں بھی غائب ہو گئی ہوں گی. اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیا کیا؟ پھر اماتا مار دیا، موت دے دی، ہو اس کو، اللہ نے، کتنے عرصے کے لیے؟ 100 عام سال. ثم پھر بعثہ اٹھا کھڑا کیا اس کو. بعثہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باعین تا اس کا روٹ لیٹر ہے، اٹھا کھڑا کرنا. ہو اس کو، یعنی اس شخص کو. اب کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل کے جو پیغمبر تھے، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بخت نصر جو تھا اس نے بنی اسرائیل کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اسرائیلیوں کو قید کر کے وہاں اپنے ہاں بابل لے گیا. تو اس میں سیدنا عزیر علیہ السلام بھی تھے. اور کچھ مدت کے بعد جب ان کو رہائی ملی اور وہ وطن واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ہی ویران ہوا تھا. اسے دیکھ کر دل ہی میں خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عین الیقین دیتا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے غیب کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو حق الیقین ہوتا ہے، ان کو بات پکی سمجھ آ جاتی ہے اور ان کے دل کے اندر ٹھک جاتی ہے. پھر جب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو ان کو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، کنوکشن ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں. آپ خود بھی دیکھیں کہ جس چیز کو آپ نے مشاہدہ کیا ہو، جیسے آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین. اب کیا ہوا کہ علم الیقین کیا ہے؟ جیسے مثال ایک شیخ نے کیا دی تھی
کہ آپ کے بیگ میں سیب ہے، آپ نے دوسرے کو بتایا کہ میرے پاس سیب ہے، یہ علم الیقین ہے، آپ کو پکا پتہ ہے ہاں اس کے پاس علم آپ کو ملا نا کہ اس کے پاس سیب ہے، آپ کو پتہ ہے سیب کیا چیز ہوتی ہے، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے نکال کے آپ کو دکھا دیا، یہ دیکھو میرے پاس سیب ہے، تو یہ کیا ہوا؟ عین الیقین. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس نے کہا نہیں آپ بھی ٹیسٹ کریں اور میں بھی ٹیسٹ کرتا ہوں، آپ اس کو چکھیں. تو جب آپ اس کو چکھتے ہو تو آپ کو حق الیقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ سیب ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان ساری سٹیجز میں سے گزارتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو آپ بتائیں گے تو وہ اس ایکسپیرینس میں سے گزر چکے ہیں اور وہ پورے یقین کے ساتھ کہیں گے کہ ہاں یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ بہت سارے پیغمبروں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ان کی بات کرتے تھے یا نماز میں ان کا ذکر آتا تھا تو کیسے دعائیں مانگتے تھے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا، ان کو کیا کیا گیا کہ موت دے دی گئی. اب اصل موت جو ہے نا وہ تو نہیں ٹلتی، جو اصل موت کا وقت ہے نا وہ تو نہیں ٹلتا. ہاں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی روح کو اٹھا لیا اور ان کو وہیں پر رہنے دیا. تو اب کیا ہوا؟ فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سال تک وہیں پر مردہ حالت میں ہی رکھا، اور پھر ثم بعث، ان کو اٹھا دیا. اور قال، پوچھا، کہا، کم لبثت، کتنا عرصہ آپ رہے ہو، تم ٹھہرے ہو، یعنی کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو. قال، کہنے لگے وہ پیغمبر یا جو بھی وہ شخص تھے، یعنی دونوں اوپینینس ہیں کہ کسی اور انسان کی بھی بات ہو رہی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اینی ویز، قال، انہوں نے کہا، لبثت یومن، میں ٹھہرا ہوں ایک دن، او بعض ایام، یا دن کا بھی کچھ حصہ. یعنی اتنی لمبی نیند کرنے کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاید دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرا ہوں، اسی حالت میں رہا ہوں. قال بل لبثت، قال، کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، بلکہ لبثت، تو رہا ہے، تو ٹھہرا ہے، 100 عام، سال، فانظر، پھر دیکھ. انظر کیا ہے؟ نظر، نون ضا را اس کا روٹ لیٹر ہے. دیکھو کس کو؟ الا، طرف، طعامک، اپنے کھانے کی طرف. طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو. طا عین میم اس کا روٹ لیٹر ہے. کا مطلب ہے تمہارا کھانا، یعنی اپنے کھانے کو دیکھو. و شرابک، اور اپنے پینے کی چیز کو دیکھو. شین رابا اس کا روٹ لیٹر ہے. لم، نہیں، یتسنہ، وہ خراب ہوا، یعنی ان کو کوئی وہ باسی نہیں ہوا، کھانا اور پینا باسی نہیں ہوا. وانظر، اور دیکھو. انظر کیا ہے؟ حکم ہے نا، کمانڈ ہے، امر ہے. انظر، دیکھو. الا، طرف، حمارکا، اپنے گدھے کی طرف. ولنجعلک، اور تاکہ ہم بنا دیں تم کو. لی، تاکہ. نجعل، ہم بنا دیں. یہ نون جو ہے نا ہم کا ہے. جعل کا مطلب ہوتا ہے بنا دینا. کا، تجھ کو. آیتن، ایک نشانی. حمزہ یا روٹ لیٹر ہوتا ہے آیا کا، اور یہ نشانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ نشانی. للناسی، لوگوں کے لیے. للناسی انسان کی جمع ہے، اور انسان کا روٹ لیٹر نون سین یا بھی ہو سکتا ہے، حمزہ نون سین بھی ہو سکتا ہے، کہ انس انسان کو چاہیے ہوتا ہے. نسی بھولنے سے ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. اور تاکہ بنا دیں ہم تجھ کو ایک نشانی انسانوں کے لیے. وانظر، اور دیکھ. الی العظام، طرف ہڈیوں کے. عین ضا میم. کیفا، کس طرح. ننشزوہا، ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو، یعنی عظام کو ہم کس طرح ان کو جوڑ دیتے ہیں. ثم، پھر. نکسوہا، کاف سین واو کس کا ہے؟ کسوت کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو کہتے ہیں نا. کس طرح پہناتے ہیں ہم اس کو. لحمن، گوشت. کیسے اس کے اوپر پھر گوشت کو چڑھاتے ہیں، پہناتے ہیں کیسے اس کو گوشت. فلما، پھر جب. تبینہ، واضح ہو گیا. با یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے.
بینا یبین تبیین یعنی کسی چیز کا کھلے طور پر واضح ہو جانا. لہو اس کے لیے، اس شخص کے لیے، اس کے لیے کیا واضح ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قال کہنے لگا عالم میں جانتا ہوں، عین لام میم روٹ لیٹر ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علا اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ واقعہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے کسی کو مارنا، کسی کو جلانا، کسی کو موت کے بعد زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ نیچر کے جو رولز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو چینج کر لے. جیسے آپ کو پتہ نا کہ یہ ایک رول آف نیچر ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن کیا ہوا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا سبب بن. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ ان کو تکلیف ہو، بلکہ سلامتی کا سبب بن جاؤ. اب آگ سلامتی کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رول آف نیچر. اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا، جب چاہے جس چیز سے اس کی صلاحیت چھین لے. تو اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو، جو بھی وہ یہ شخص تھے، حضرت عزیر علیہ السلام تھے یا جو بھی تھے، ان کو کیا کہا کہ آپ کتنے عرصے یہاں پر ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا کچھ حصہ. سمجھ ہی نہیں، ٹائم کی سینس ہی ختم ہو جاتی ہے جب آپ سو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، آپ 100 سال تک اسی حالت میں ٹھہرے ہو. اب آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت اس کی کتنی شان ہے کہ اب دیکھو کہ 100 سال میں آپ کے کھانے کو سب سے پہلے باسی ہونا چاہیے تھا نا. سب سے پہلی چیز کیا باسی ہوتی ہے؟ کھانا باسی ہوتا ہے نا. تو اس کو وہ باسی نہیں ہوا، وہ خراب نہیں ہوا. 100 سال گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فریش رکھا. اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ کس طرح اس کی ہڈیاں سب چیز ختم ہو گئی ہے. اب دیکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے اس کی ہڈیوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان کے اوپر کیسے اس کا گوشت چڑھتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. میری پیاری بہنوں، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان ہے، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو کیسے ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، کیسے توکل ہمارا جو ہے وہ شیکی ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. ہمیں تو یہ آیتیں پڑھ کے ہماری آنکھ اور دل کی آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسائل کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. جب آپ کے آگے اندھیرے خدا نخواستہ چھا جائیں اور آپ کو نہ سمجھ آئے کہ کسی سچویشن میں سے میں نے کیسے نکلنا ہے، تو آپ نے اپنی کمزوری کی طرف دیکھ کر مایوس نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کی طرف دیکھ کر بڑا توکل کرنا ہے. اور آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتا ہے. جب لوگ مایوس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر کچھ ہو سکتا ہے. ہم ابھی کسی نے شادی کے لیے درس پہ بلایا تھا، تو ادھر ایک خاتون بتا رہی تھی کہ ان کو کووڈ ہوا اور وہ وینٹیلیٹر پر ان کو ڈال دیا اور یہ بالکل بے ہوش رہیں کتنے ویکس میں. اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو مشین سے اتار دیتے ہیں اور یہ ان میں کوئی ہوپ نہیں رہی. لیکن ان کے بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم دعا کرتے رہیں گے. وہ صدقہ خیرات کرتے رہے اور دعا کرتے رہے. اور وہ خاتون بات یہ سنا رہی تھی ہمیں کہ میں کیسے زندہ ہوئی، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے واپس لایا زندگی کی طرف. اور اب میں یہ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری زندگی رکھی تھی تو میں یہ بیٹھی ہوئی ہوں، ڈاکٹروں کے کہنے سے میں مر تو نہیں نہ گئی. تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، ہر سبب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے تو کوئی سبب پیدا کرے اور اللہ چاہے تو اسباب موجود بھی ہوں تو وہ کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ بہت ضروری سمجھنے کی بات ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ آتی ہے. تو انہوں نے فوراً کیا کہا، یہ سب نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا کہا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بس ہم نے بھی یہی کہنا ہے. یہ آج آپ نے یہ آیت پڑھ لی ہے نا. اب کوئی اگر آپ کو کسی سچویشن میں مایوسی خدا نخواستہ لاحق ہونے لگے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ مجھے اس سے نکال سکتا ہے، اللہ میرے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے آپ نماز میں کہتی ہیں نا اللہ اکبر، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ میری ساری خواہشوں، میری ساری چیزوں سے بڑا ہے، یعنی میں دنیا بھر کی خیر مانگ لوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اگر وہ اول سے آخر تک جنوں اور ان سب دل کی خواہشیں بھی پوری کر دے تو اس کے سلطنت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی آپ سوئی کو سمندر میں ڈبا کے نکال لیں، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو جب میرے رب اتنی بڑی شان والا ہے تو وہ کیوں نہیں مجھے دے سکتا؟ وہ مجھے بالکل دے سکتا ہے اور میں اس کے اوپر پورا یقین رکھوں گی۔ تو اس طرح کی آیات میری پیاری بہنوں، یہ سمجھیں کہ آیت الکرسی کی ایکسپلینیشن سمجھ لیں کہ یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے، وہ کیسے زندگی دیتا ہے، کیسے موت دیتا ہے، کیسے اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ہر خیر کی چابی ہے، کیسے وہ کسی کو بچا سکتا ہے، کسی کو اٹھا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، ہم نے یہ واقعے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے۔ مشکل اور مصیبت کے وقت میں مایوس نہیں ہونا اور دوبارہ سے قرآن کو ریویو کریں۔ جب ایسا مشکل خدا نخواستہ آ جائے، قرآن پکڑ کے بیٹھ جائیں اور پڑھنے لگ جائیں۔ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ، یہ کلام ہے نا، یہ آپ سے بات کرتا ہے۔ یو ٹاک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاکس ٹو یو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور حیرت کی بات ہے، یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب آپ جیسی سچویشن میں ہوتے ہیں، اگر آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ قرآن کو کھولیں گے، آپ کے اپنے سبق میں آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ سبق کا مطلب ہے جو روز کا آپ قرآن پڑھتے ہیں، اسی میں آپ کو جواب مل جائے۔ دیٹ از دا میریکل آف قرآن، آپ کو جواب ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پکے ایمان والا بنائے۔ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔